اور ہجرت کرتے فرقے کو اور جماعت. مولانا میرے پیارے نے جب وہاں سے ہجرت کی مکے میں ہم کو رہنے نہیں دیا گیا. ہجرت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے مدینے میں، اور سب سے پہلا معرکہ مدینے میں آنے کے بعد بدر کا ہوا، اور بدر میں آخر تک بدر ہو گئے، 70 مارے گئے، 70 یہ پکڑے گئے اور ہمارے مدینے کے صحابہ نے لے لیا. اس کا بدلہ اگلے سال انہوں نے لے لیا احد کے اندر. احد میں پھر یہ کہ ہمارے 70 کے قریب یہ کہ صحابہ شہید ہو گئے اور نقصان بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. اب یہ بھی ہے کہ پھر بھی ناخن تھا، جیسے جب سفیان نے بتایا میں شکست کو دی تھی لیکن ان کے بچے کچے ابو بکر اور عثمان علی محمد ان کی وہ کیوں نہیں مارا؟ چلو حضرت حمزہ اور بڑے بڑے مارے گئے لیکن ان کو ہم نے کیوں چھوڑا؟ اس کے بعد پھر ابو سفیان نے مطلب یہ بھی اعلان کیا کہ بدر میں پھر ہماری لڑائی ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے کر کے وہاں پہنچے، 8-10 دن وہاں رہے لیکن ابو سفیان نہیں آئے. وہاں سے آئے مرو زہران تک پہنچا. آپ جائیں گے نام کو دکھائے مرو زہران میں سے آگے آدمی جاتا ہے، سمجھے بدر کی طرف جاتا، راستے میں مرو زہران آتا. یہاں خرگوش وغیرہ کی شکار ہوئی، حدیث میں ہم نے پڑھا ہوا آتا ہے جو صحابہ نے کی. مرو زہران میں پہنچے تو ساتھیوں سے کہا کہ بھائی جب تک طبیعت میں نشان نہ ہو اس وقت تک لڑائی کا کوئی مزہ نہیں ہے، واپس ہو گئے. ابو سفیان نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہاں یہ 8-10 دن آپ رات رہے پھر واپس چلے گئے. اس کے بعد جب یہ پوچھے سے نہیں بیٹھے پھر انہوں نے اللہ کو بڑا کر یہ کیا کہ اس میں مدینے پر حملے کے بارے میں ابو سفیان یہاں سے لشکر لے کر کے یہ چلے گئے اور اس نے کفار چلے گئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کرے، تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ حضرت یہاں شہر کے اندر رہیں اور یہی ان سے لڑے، باہر نہ نکلے اور یہ کہ خندق کھولے. چنانچہ انہوں نے رکھا بڑا کرے خندق کھولا مدینے کے دائیں بائیں طرف. اس خندق کے اندر اللہ کا بڑا کر یہ کہ خندق کو پار نہ کر سکے. بعد میں جب یہ کہ انہوں نے جب گھیرے میں لیا اور 1-2 بندوں نے کوشش تو کی لیکن صحابہ نے حضرت علی نے ان لوگوں سے بردار کیا جاتا لڑائی کی نوبت نہیں ہے. تو یہ مذہب خندق بھی ہے اور مذہب احزاب بھی ہے کہ کئی گروہ کافروں کی وہ جمع ہو گئے. یہودیوں سے طے تھا بنو پورے زبان سے کہ ہم مدینہ آگے آپ ہمارے خلاف کسی کی سپورٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے خلاف نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ اس احزاب والے موقع میں بنو پورے نے اور بہت سے یہودیوں نے لہر شکری کی اور معاہدوں کو توڑا. بہرحال مدینہ کو انہوں نے اللہ کو بڑا کرے کہ گھیرے میں لے لیا اور پھر یہ کہ ہوا سخت قسم کی ہوا چلی اور باہر کھانا پکا رہے تھے وہ بھی اللہ نے اس ہوا سے یہ کہ بنا دیا. کچھ کوشش کی انہوں نے خندق کو پار کرنے کی لیکن یہ کہ صحابہ نے ہمارا 1-2 بندے بھی مارے گئے اور آگے بتا گئے. یہ غزوہ احزاب بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے، غزوہ احزاب بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے. ایک تو مسئلہ ہے. دوسرا جیسے جس سے فارغ ہو گئے رسول اللہ کی صورت میں اس کا تذکرہ آیا. دوسرا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فارغ ہو گئے تو پھر آپ نے بنو پورے سفر خود کا حملہ کیا. اس لیے کچھ طے یہ تھا کہ آپ کسی دشمن کو ہمارے خلاف سے پہنچ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے کیا اور غداری کر دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر یہ کہ حملہ کر دیا اور ان کے مال ملکیت وغیرہ بہت کچھ ہاتھ آ گیا. جب مال فتوحات جب ہاتھ آ گئے تو ازواج مطہرہ کا تیسرا واقعہ. ازواج مطہرہ ہماری مائیں انہوں نے کہا کہ یہ مال آ گیا تو پورے سے بھی گھس ہو گئے لہٰذا ہمارے خرچے بھی اضافہ کیے ہیں. سمجھے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتایا کہ نبی کے پاس رہو گے تو اس قسم کے کفر و فاقہ والے دنوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہمارے غنیمت کے مجاہدین کا وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا اٹھا کر کے دے دیں. تمہاری مرضی ہے، چاہو تو نبی کے پاس رہو، چاہو تو نبی تمہیں طلاق دے کر کے کچھ تمہیں تحفہ وہ مدعا وغیرہ جس میں اللہ کا دوپٹہ ہے، چادر ہے اور یہ چیزیں اللہ کو بنا کرے چند کپڑے جو دیتے ہیں وہ دے کر کے آپ لوگ سب بولیں. جس کا تذکرہ بھی ہے کیونکہ بنو پورے کے بعد آگے اس کے بعد یہ بھی بتانا. چوتھا ایک واقعہ آیا تھا حضرت زید جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا اور زمانے جاہلیت میں ہوتا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا. میں متبنی ہوں یعنی منہ بولا بیٹا بنانے والا، یہ میرا متبنہ ہے. اب یہ میرا پتریا یہ میرے حقیقی بیٹوں کی طرح وراثت کے اندر بھی ہوگا اور گھر میں پردہ بھی نہیں، میری بچی کو ایسے پردہ بھی نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں سمجھے. اور یہ بیٹا جو بڑا ہو جائے حالانکہ میرا متبنہ ہے، یہ بڑا ہو جائے شادی کرے اور پھر یہ مر جائے
اس کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری بہو ہوگی. زمانے جاہلیت کا رسم یہ تھا کہ اس کی بیوی سے یا یہ کہ بیوی کو طلاق دے دے اس سے میں نکاح نہیں کر سکتا اپنے بہو سے. اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت زید کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے. یہ بھی نبی کے مشورے سے. لیکن اما زینب خوبصورت قسم کی خاتون تھی اور حضرت اقدس زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان میں اتنی خوبصورتی نہیں تھی. شادی تو نبی کے مشورے سے ہوئی لیکن پھر بھی البتہ تو اللہ نے پہلے سے وہی سے نبی کو بتایا کہ یہ خاتون نہیں رہے گی اس کے پاس اور یہ طلاق دے کر کے آپ کو نکاح کرنا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ عیب جو ہی نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نکاح نہیں کرتے تھے. اللہ پاک نے اس رسم کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلوایا اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی زید کا باپ نہیں رجل آدمی بندہ بات کرنے کے بعد نبی کا کوئی بیٹا نہیں. زید حضرت ابراہیم حضرت طیب طاہر وہ تو بچپن میں ان کے انتقال ہوئے اور رجل نہیں تھے. رجولیت تو آدمی میں بلوغیت کے بعد آئی. نبی کسی کا باپ نہیں. زید نبی کا بیٹا نہیں. زید کی بیوی نبی کی بہو نہیں. لہٰذا نبی نے بہو سے اپنا نکاح نہیں کیا بلکہ اللہ کا بنا کر وہ تو بندہ کی بیوی سے کیا وہ تو بندہ وہ صحیح بیٹا نہیں ہوتا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. جو جس کا ٹھیک ہے اس کو زید بن محمد لوگ کہتے ہیں لیکن قرآن بولا خودہم لآبائہم زید بن حارثہ کہہ دو اور باپ کی طرف یہ ہے جو یہ چار مسائل یہاں پر آ گئے. کچھ فرق پڑ گیا. نزول نمبر اس کا 90 سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی. نزول نمبر 90 وہاں فرمایا کہ فأعرض عنہم سورہ سجدہ کے آخر میں فرمایا فأعرض عنہم ان سے روبرداری کرو ان کو چھوڑو. یہاں فرماتے لا تطع کافرین اور منافقین کافرین اور منافقین کی پیروی نہ کرو کی بات نہ مانو. یہ بھی چیزیں دعویٰ ہے ہمارا تہذیب علی التبلیغ. التہذیب علی التبلیغ تبلیغ توحید پر تبلیغ دین پر اس پر میں نے کیسا کر رہا ہے اور ترغیب الى اطاعت اللہ و اطاعت الرسول. ترغیب الى اطاعت اللہ و اطاعت الرسول. خاص کر رسول کو ذرا سمجھ لینا الفاظ ذرا مشکل ہے بولنا. یہ بات یہی سے کیا کریں گے یا نبی پیارے نبی اتق اللہ اللہ سے ڈرا کر ولا تطع کافرین جیسے تقویٰ آپ میں ہے اس پر برقرار رہا یا عمل یہ دوام کیجیے. ولا تطع کافرین اور منافقین کافرین اور منافقین کی ان کی بات یہ کہ نمان یہ رب ہو گئے. ان اللہ تعالیٰ علیم حکیمہ اللہ تعالیٰ یہ کہ علیم بھی ہے ازل سے اور حکیم بھی ہے. لہٰذا جو حکم دیتے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہوگا. یہ سارے احکام اس میں جب آئیں گے یہ علم و حکمت پر مبنی ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ اللہ کی طرف سے جو وحی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرو. وحی کی مطابقت مختار نہیں کرنا. ان اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اطاعت کرتے ہو. وحی کی اطاعت کرو اور وحی کی پیروی کرو. اور وحی کی پیروی کو یہ ترک نہیں کرنا کسی سے ڈر کر کے. توکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کرو اور یہ کہ اللہ کو بنا کرے. اگر یہ لوگ برآمد کریں کچھ بھی نہیں ہوگا. وکفی اللہ وکیلا وکفی اللہ وکیلا اللہ بطور وکیل کے کافی ہے آپ کے مسائل کے لیے. میں نے کہا کہ ممکن اپنا سب کچھ وکیل کو دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے آپ کا وکیل جا کر کے مقدمہ لڑتا ہے اس کی جیت تمہاری جیت کا ہاتھ تمہارا ہاتھ. بس تم اپنے مسائل اللہ کے حوالے کر دو انشاءاللہ اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. باقی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کی بات کو بھی دل میں جما دیں اور اللہ کا حوالہ کریے کہ وہی کو بھی ایک دل کے اندر دو چیزیں نہیں جاتی. دو مذہبوں پر آپ عمل کر بھی نہیں سکیں گے. ان کی بدو کی محبت بھی یعنی آپ دل میں اور اللہ کی محبت یہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ دو دلوں کی چیزیں ہیں یا ان کی اطاعت اور اپنے دین کی اطاعت یہ الگ الگ چیزیں. ماں جان اللہ رب سمجھ میں نہیں ہے. ماں جان اللہ من قلبین قائلین کی جو بھی کسی انسان کے لیے دو دل اللہ نے پیدا نہیں کیے. دو دل نہیں کہ ایک دل سے آپ کو کی اطاعت کرے ایک دل سے اللہ کی اطاعت کرے. یہ وہی نہیں یہ جی ماں جان اللہ رجل من قلبین قائلین کی جو بھی اس کے پیٹ میں اس کے سینے میں اللہ کا بنا کرے. دو دل اللہ نے رکھا نہیں ایک دل ہوتا ہے.
اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دن سے ان کی اطاعت کرے دوسرے سے اللہ کی اطاعت کرے، یا ایک دن میں خدا کی محبت کو بٹھا دے اور دوسرے میں اللہ کا بنا کر ان کی معبودوں کے وما جعل ازواجکم اللاتي تظاهرون منهن امهاتکم، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم جہاد کرتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری مانی بنا دیا۔ اللہ ہی تظاہرون منهن، یہ صفت بنے گی اللہ کا بنا تظاہرون، صفت بنے گا تعین کے لیے، یہ اللہ ہی یہ صفت بنے گا ازواج کے لیے، یہ مقبول وجہہ کا امہاتکم مقبول ثانی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بیوی سے جہاد کر لیا تو بس پتہ ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، بس وہ حرام ہوگی اس کی ماں، ورنہ بیوی ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جائے، بیوی کبھی مانی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آدمی کے لیے تو دل بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے دوسرے میں غیر اللہ کی، اور ایک بھی اللہ کا بڑا کر لے کہ ایک خاتون ہو وہ بیوی بھی ہو اور وہ ماں بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیوی ہے جہاد کیا اپنے جہاد کا کفارہ دے دے، ایک بھی بیوی ہے۔ مسئلہ کو سمجھا جی؟ زمانے جاہلیت میں بتایا کہ تو میری ماں کی طرح حرام ہے، میری ماں تو حرام ہے، ماں کا درجہ اس کا ہوگا، اس رسم کو توڑنے کے لیے۔ وما جعل ازواجکم، تمہاری بیویاں وہ اللہ نہیں تظاہرون منہن جن سے تم جہاد کرتے ہو، یہ پہلا مقبول ہو گیا میرا لگا، ان کو اللہ نے امہاتکم تمہاری ماں نہیں بنائی جیسے زمانے جاہلیت۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور آدمی ایک کا بیٹا ہوتا ہے، یہ زید ابن حارثہ ہے، لہذا ان کا بھی بیٹا ہو محمد کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، طے شدہ کہ ایھا الکفار، تم کہتے ہو کہ یہ زید ابن حارثہ ہے تو پھر زید ابن محمد نہیں، جب زید ابن محمد نہیں نبی کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کی بیوی نبی کی بہو نہیں ہوگی، نبی کی بیوی اس کی بیوی نبی کی بہو نہیں ہوگی تو نبی سے نکاح کرے دوسرے طرح سے سمجھو۔ وما جعل ادعیاءکم، اور لے پالک بیٹے منہ بولا بیٹا ادعیاء سمجھے نہیں، تمہارے لے پالک بیٹے ابناکم، یہ تمہارے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بنتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، ذالک المذکور کہ کسی کو بیٹا کہہ دینا، قولکم بافواہکم یہ منہ کی بات ہے، اوپر کی کہنے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ یقول الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے، حقوں کی جو کامل حق اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، وہ یہ سبیل اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور سیدھا راستہ یہ ادعوہم منتسبین الی آبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے، وہ اقسط عند اللہ ہے، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالی دعوت کی لگا باپ کی طرف ان کی نسبت کر دینا، یہی انصاف والا طریقہ ہے اللہ کے ہاں۔ ادعوہم منتسبین الی آبائہم، باپ کی طرف ان کی نسبت کر کے ان کو پکارو، وہ اقسط عند اللہ، اس لیے بھی یہ انصاف والا طریقہ ہے اللہ کے ہاں۔ یہاں یہ زید بن حارثہ ہے، زید بن محمد نہیں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر کسی انسان کے لیے کہ ابا کا کوئی پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ کا بلا کہ وہ اخوانکم فی الدین، فہم اخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے اللہ کا بلا کہ شریک بھائی دین میں شریک ہے، لیکن دین کو اخوان کے ساتھ ہوتا ہے، اخوان یہاں پر مشترکون کے معنی میں ہوتا ہے، اور مشترکون معهم فی الدین، دینی بھائی جان درجہ فہم اخوانکم فی الدین وموالکم، اخوان پر آتا ہے اور تمہارے دوست ہیں۔ ارے دوسرا پڑا باپ کی طرف نسبت کرو، نہیں تو پھر یہ بھائی جان کا تراشا، بھائی کس چیز کا بھائی؟ بھائی یہ دین ہی نہیں، دین میں شریک۔ انما المؤمنون اخوة، ایمان میں اور دین میں جڑے ہوئے اور کیا ہے ساتھی پریشان۔ جیتے ہو کسی وجہ رکھتے ہو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ قَائِمٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ جب آپ سے جو خطا ہوا اس سے پہلے اس میں کوئی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں باری ہونے سے اب تو نہیں آگی باپ کی طرف نسبت کر دینا، اس سے پہلے لَيْسَ جُنَاحٌ قَائِمٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جن صورت میں تم سے خطا ہوئی ہے کوئی گناہ نہیں ہے ثابتاً علیکم تم پر، سمجھ میں کوئی گناہ نہیں، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن نہیں وارد ہونے کے بعد حکم آنے کے بعد جان بوجھ کر یہ کہ تمہارے دل جس کا کسب کرے، ما تعمدت قلوبکم
موصول سے یہ مبتدا ہو گیا، مسئولون عنہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، خبر معلوم ہے کارخانہ ٹوپی لگے حدود منتسبین الی من واقسم من اللہ، یہ اللہ کے انصاف والا طریقہ ہے، فإن تعلموا کسی کا باپ پتہ نہیں، فهم اخوانکم بالدین، یہ دینی تمہارا بھائی اور تمہارے دوست ہے، ولیس جناح قائم فیما اخطأتم به، کوئی گناہ تم پر نہیں ہے ان صورتوں میں جس میں جو تم سے خطا ہوئی، مانے کسی سے پہلے خطا ہوا سے نہیں اور خدا کا حکم نہیں آیا تھا، اس میں ثابت نہ رہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن تمہارا دل یہ کہ قصداً و بالارادہ جو ارادہ کر کے اور حکم آنے کے بعد نہیں آنے کے بعد پھر بھی اگر کسی کو کہیں کہ زید بن حارثہ زید بن محمد کہیں گے مسئولون عنہ سے تم سے پوچھا جائے گا، ما تعمدت قلوبکم ما تعمدت قلوبکم مسئولون عنہ، اس کے بارے میں اب ما تعمدت قلوبکم میں نے اس کو مبتدا بنایا اور مسئول عنہ اس کے لیے خبر موصول نکالا، اس میں تمہاری گرفت ہوگی۔ دوسرا اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے اور اصل چیز یہ دوسری والی وہ یہ ایسا لیکن جناح قائم فیما اخطأتم به، ایسا لیکن تم پر کوئی گناہ نہیں، علیکم خبر ہے کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اللہ تعالیٰ کرے ان صورتوں میں جو تم سے غلطی ہوئی ہے جب تک خدا کا حکم نہیں آیا تھا اس میں تمہارے کوئی گناہ نہیں، ایسا لیکن جناح فیما ولکن علیکم جناح، لیکن تم پر یہ گناہ ہوگا اس صورت میں، ولکن علیکم جناح تم پر گناہ ہوگا فیما تعمدت قلوبکم، ما تعمدت ما اخطأتم، اور لیکن سے ظاہر بات اور کلیم کلام بھی ہے یہ تو مثبت ہوگا، ایسا لیکن جناح قائم فیما اخطأتم به، جو تم سے خطا ہوگا اس میں کوئی گرفت نہیں، ولکن علیکم جناح، لیکن تم پر گناہ ہوگا علیکم جناح فیما تعمدت قلوبکم، جان بوجھ کر کے بولو گے حکم آنے کے بعد یہاں پہ تمہاری گرفت ہوگی۔ اب وہ ہوتا ہے عزت تو اپنا ہی بتائیے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کبھی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا تھا غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد دیکھو نبی کا کتنا روحانی رشتہ مضبوط ہے، نبی کا کتنا روحانی رشتہ مضبوط ہے انسان سے، لیکن پھر بھی نبی ہر انسان اپنے مال کا مالک ہے، نبی اس کا وارث نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس کے ضروری فروغ اور اسباب وہی اس کے وارث ہوں گے جس کو کسی کی اولاد رشتے میں روحانی رشتے میں کسی کو سب نبی کے اولاد ہے، نبی کی بیویاں وہ مائیں ہیں، یہ روحانی رشتہ، لیکن روحانی رشتے میں وہ احکام مرتب نہیں ہوں گے کہ جو احکام اصل نسبی رشتے کو اللہ کے بعد کچھ فرق پڑا۔ آپ کہتے ہیں نبی اولاد المؤمنین، نبی اللہ کا اولاد قریب ہے، المؤمنین مومنوں سے اللہ کا اولاد قریب، نبی زیادہ قریب ہے مومن سے، جہاں حقدار اطاعت تھا من انفسہم کی جان سے بھی بڑھ کر کے، وازواجہ امہاتہم، اور اللہ کا اولاد کرے ان کی بیویاں نبی کی امہات ان کی یہ مائیں، اور الارحام بعض اولا ببعض، لیکن الارحام جو رشتہ دار یہ مقتضا بنے گا، بعض مقتضا ثانی وہ احق کو ببعض یا اقرب ببعض، وہ بعض کے قریب ہے، میراث کے اندر کی کتاب اللہ کے مطابق، یہ کتاب اللہ یہ مطابق ہوگا اولاد کے ساتھ، سمجھے؟ من المؤمنین دیگر مومنین اور مہاجرین کے مقابلے، الا ان تفعلوا الا ان توصوا الى اولیاءکم وصیۃ المال، اگر کوئی وصیت کرو تو ایک الگ مسئلہ۔ آپ نے پڑھا کہ پہلے مہاجر آتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اور انصاری کے درمیان میں مواقعات قائم کرتا تھا، مہاجر بنے گا انصاری بنے گا مہاجر، اس کے وارث بن جائیں گے، لیکن جب یہ دوسری قوم کی اولاد کی چیزیں نازل ہوگی یہ چیز ختم ہوگی۔ اب اگر یہ کہ دوستی کے جو مواقعات اسلامیہ اس کے لیے اگر آگے وقت وقت بیماری میں کچھ وصیت کرے تو وصیت کر سکتے ہیں، باقی بڑا سب کچھ نہیں ہے۔ النبی اولاد المؤمنین، نبی حقدار ہے مومنین کے اللہ کی اطاعت کا، النبی احق باطاعت المؤمنین، مومنین کی اطاعت ان انفسہم ان کی ذات کے مقابلے میں، وازواج نبی کی بیویاں امہات کی مائیں، اور الارحام بعض اولا ببعض، اور الارحام رشتہ دار بعض وہ زیادہ قریب ہے دوسرے بعض کے ساتھ، فی کتاب اللہ یعنی میراث میں فی کتاب اللہ کی کتاب قرآن کے حکم کے مطابق، من المؤمنین دیگر مومنین کے مقابلے میں، والمہاجرین اور مہاجرین کے مقابلے میں، آگے مستثنیٰ منقطع الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، اگر یہ معروف طریقے سے آپ کوئی وصیت کرتے تو ٹھیک ہے وصیت کر سکتے ہیں،
باقی میراث کا مسئلہ ختم ہو گیا. اللہ کے بندوں کو سورہ پڑھا نہیں پڑھا کہاں ذالک فی کتاب مسطورہ. اور یہ اولو الارحام بعضهم اولى ببعض، یہ چیز ذالک کا مشابہ نہیں. اولو الارحام بعضهم اولى ببعض میراث کا مسئلہ یہ مسطورہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود لکھا ہوا ہے پھر کتاب میں جو محفوظ کی چیز ہے. کچھ بڑا بڑا اور میں نے عرض کی کہ نبی کا رشتہ آپ کی جان سے بھی بڑھ کر کے زیادہ ہے. مولانا آپ کے والدین اگر کہتے کہ اس بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ سے اپنے آپ کو گراؤ، والد کی بات نہیں مانی تھی، آپ کی جان بہت قیمت تھی، ابا جی مرے امی مرے لیکن آپ نے آپ کو گرانا نہیں. والدین کہتے کہ پانی کے اندر ڈوب جاؤ، سمندر میں چلا لگاؤ. والدین کہتے آپ کے اندر کود پڑو، ناجائز حرام ہے. لیکن فرض کر لو نبی اگر کہہ دے اس چوٹی منزل سے چھلانگ لگاؤ تو واجب ہوگا. اگر آپ انکار کریں گے تو پکا بےایمان ہو گیا اور آپ کا گناہ ہوگا. یہ نبی کا رشتہ ہے. آپ نے نبی کہا کی معصیت خالق. تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ کس نے آپ کو یہ نبی نے بتائی. اب جب کہ نبی جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میں خود پڑھو پہاڑ سے اپنے آپ کو گراؤ تو پھر یہ معصیت نہیں ہے. جب وہ یہی نہیں بتا رہا ہے کہ یہ معصیت نہیں اب دار ہے چلا کرو. یہ نبی کہا کہ سمجھ لیجیے کہ نبی کو یہ حل کرنا نہیں کس طرح دی جان. باقی اس وجہ سے علماء یہ بات کرتے ہیں جب حضرت عائشہ ہماری ماں ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر ہمارا نانا ہے. عائشہ ہماری ماں ہے تو نبی ہمارا ابا ہے کہہ سکتے ہیں. لیکن ابو بکر ہمارا نانا ہے اور اما عائشہ کے بھائی ابو بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر اور محمد ابن ابی بکر یہ ہمارے ماموں ہیں. اس میں علماء نے کہا یہ اشتہار ہے. آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ تو طے شدہ کی بات والی بات اور ایک کراتے بہو امن نبی کا ابا ہے ہمارا. اس لیے خدا کا شکر. یہ تو نسائی میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کوئی تابوت میں بھی ہے کوئی تابوت میں بھی. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد انما انا لکم مثل الوالد مثل الوالد. میں والد کی طرح اور کراتے بہو امن نبی کا آپ کو سمجھ میں نبی ابا ہے تو ابو بکر ہمارا نانا ہے. لیکن نانا کہنا اور پھر یہ کہ ہم عائشہ کے بھائیوں کو ان کو اپنا ماموں کہہ دینا اور دیگر الفاظ متحرک فرماتے اس میں تھوڑا سا تنوع ہے. لیکن معلومات اسی طرح کہ عشق کرنا ہے تو کرنا ہے. اور منیر کے اندر کسی بھائی صاحب اور محسن کے پراتے کام چاہیے کہ رفضنا من النبیین میثاقهم ارسطو میں ہم نے انبیاء علیہ السلام سے پکا وعدہ لیا ومن آپ سے بھی لیا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا پکا مضبوط قسم کا وعدہ لیا. اس پر کہ آپ کیا کریں گے تبلیغ کریں گے توحید کی. یہ اخذنا کے ساتھ متعلق ہے. یہ سر صادقین صدقین تاکہ صادقین انبیاء ہیں ان سے یہ کہ ان کے صدق کے بارے میں پوچھے. وَأَعْتَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور کافروں کے لیے عذاب الیم تیار کر کے رکھی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. ایمان والو اللہ کی نعمت اور احسانات کو اپنے کو یاد کرو. اس جان جنود اب سلسلہ ہو رہا ہے نعمت سے بدل ہے. اس جان جنود جب یہ لشکر آ گئے اور انہوں نے مدینہ کو گھیرے میں لیا فارسلنا علیہم ریحا ہم نے ان پر یہ ہوا بھیجی. انہوں نے دیکھ میں چڑھا کر کے کئی دن یہاں انہوں نے گھیرے میں لے لی. بڑی لشکر تھی لیکن بنو اسد غطفان اور مختلف قسم کے قبائل تھے. لیکن ہوا آ گئی تو کہ سارے چاول ماول ساری چیزیں اٹھا کر کے اللہ کا وہ اسے پھینک دیے گے دیکھنے میں. اس لیے میرے نبی فرماتے نصرت تو بالصبا. سمجھ رہے ہیں کہ بارش صبا سے بھی مدد ہوگی. قولی کا عاد بالدبور اور قوم عاد و دبور پچھوا جو اللہ کا بنا کے یہ کیا ہے جو ہوا ہے اس سے وہ ہلاک. وجنوداً فرشتوں سے بھی فارسلنا علیہم ریحا ہم نے ان پر بھیجی کہ جنوداً فرشتے لم تروا جو خود آپ نہیں دیکھتے تھے. یہ صفت بنے گا جنوداً کے لیے. وکان اللہ بصیرا بما تعملون. اللہ تعالیٰ خبر ہے تمہارے یہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو. ارجاؤکم یہ بدل ہے پہلے والے سے
جاؤکم من فوقکم جبکہ اوپر سے آئے آپ کا بھلا کرے. یعنی مشرقی جانب سے اس وقت یہ کہ وادی کے یعنی بالائی حصے سے وہ آ گئے. اذ جاؤکم من فوقکم اسد اور طوفان کے قبیل ومن اسفل اور نیچے سے مغربی جانب سے بھی آ کے اللہ کا بھلا کرے. یہاں سے قریش آ گئے تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جبکہ آنکھیں تمہاری اللہ کا بھلا کرے ٹھیڑی ہوگی پھر گئی آنکھیں. وَإِذْ زَاغَتِ أَبْصَارُكُمْ وَبَلَغَتْ قُلُوبُكُمُ الْحَنَاجِرَ اور نصریوں تک اللہ کا بھلا کرے گنوں تک اور نصریوں تک تمہارے دل پہنچے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ یہ اشما کے لیے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اللہ کے بارے میں اور بدگمان مختلف قسم کے خیالات کرتے تھے کہ اب محمد کو شکست ہوگی, محمد کو یہ قتل کیا جائے گا, شہید کیا جائے گا. منافقین کا یہ خدا علیہ ابتلی المؤمنون اس موقع پر ایسے مومن میں خدا نے قتل بنے گا. ابتلی کے لیے مومن کو آزمایا گیا, مومن کو بھی سب کیے گئے دلان وزلزلوا زلزالا شدیدا الى کر کے اوپر دیا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور اسی ختم کے دوران جب ختم کھود رہے تھے یاد رکھو کہ اذ يقول المنافقون منافقین والذین فی قلوبهم مرض ان کے دلوں میں مرض نفاق ہے. انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا اللہ نے ان سے کوئی رسول نے وعدہ نہیں کیا. تو کہیں دوستوں اب تو ہم آگے جا رہے ہیں, محمد کی مدد نہیں ہوگی, فتح نہیں ہوگی, نصرت بھی نہیں ہوگی. یہ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا وإذ قالت طائفة منهم منافقین کے جماعت نے کہا یا اہل یثرب اے مدینہ والے. یہ زمانے جاہلیت میں یثرب مدینہ کا نام, اب یثرب کہنا کراہیت تکلیف, یہ منافقین کا مفہوم ہے. آپ کو مدینہ کہنے یثرب کہنے کی اجازت نہیں, لیکن کہہ دے تو کراہیت تکلیف. اس لیے اب مدینہ کے تقریباً 50 تک نام ہے, کعبہ ہے, مدینہ ہے, سمجھنے میں مختلف قسم کے نام, لیکن یثرب کہنے کی اجازت نہیں. یاد رکھو کہ جو منافقین کے اجتماع میں کہا جا رہا ہے یثرب اے مدینہ والے لا مقام لکم تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. فرجعوا اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ ایک جماعت نبی سے اجازت مانگ رہی تھی. یقولون کہہ رہے تھے اِنَّ بِیُوتَنَا عَوْرَةٌ حضرت ہمارے گھر خالی ہے, غیر محفوظ ہے, میرے گھر میں کوئی بھی بیٹھ کر کرو. یقولون اِنَّ بِیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ اللہ فرماتے ہیں گھر خالی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اور کچھ نہیں, یہ سارے بہانے بھاگنا چاہ رہے ہیں. فلو دخلت علیہم من اقطارها فرض کر لو لو دخلت المدینہ علیہم من اقطارها اگر مدینہ میں داخل ہو باہر سے دشمن اطراف سے آ جائے. ثم سئلوا الفتنة اور پھر انہی سے قتال بالمسلمین کا کہا جائے. اگر دوسرے دشمن آ جائے اور کہ مسلمانوں سے لڑے تو نہ ہوگا, یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ فتنے پہ آ جائیں گے, ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. وما تلبسوا بها اور اس میں اللہ کا بارک ہے مدینہ میں رہیں گے نہیں الا یسیر مگر یہ تھوڑا زمانہ. ولقد كانوا حالانکہ انہوں نے پکڑنا سے وعدہ کیا تھا من قبل ان احزاب کی آمد سے پہلے قتل سے پہلے لا یملون ادبارهم کچھ دیر کر کے بھاگیں گے نہیں. تو تم نے وعدہ کیا تو اس کو پورا کرو. وکان اللہ مسئولا اللہ کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. قل لا ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت دیکھ لیں باغنا تمہیں فرار تم لوگوں کو نفع نہیں دے گا ان فررتم من الموت اگر موت سے بھاگو. اب ان قتل یا مقتولیت سے یاد کر لینا یہ قتل مقتولیت کے بندے موت سے یا مقتول ہونے سے اللہ کا قتل سے یہ نہیں, قتل سے تم بھاگو. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ وَإِذًا لَا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور اگر یہ کہ آپ بھاگ بھی جائیں گے نا توجہ نہیں ہے کہ نہیں, اگر بھاگ جائیں گے لو فررتم اگر آپ بھاگ جائیں گے اس سے اللہ تعالیٰ کی لڑائی سے بھاگ جائیں گے اِذًا لَا تَمَتَّعُونَ تو پھر بھی آپ کو زیادہ موقع نہیں دیا جائے گا اِلَّا زَمَانًا قَلِيلًا مگر بہت کم نہیں, پھر بھی آپ بچے گے نہیں, اس کے بعد تو مرنا ہے چند دن آپ جائیں. وَإِذًا لَا تَمَتَّعُونَ یعنی لو فررتم اگر آپ بھاگیں گے من الموت لا تمتعون فی دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ موقع نہیں دیا جائے گا الا قلیل مگر انہیں. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم ضرا بتا دو من ذا الذی یہ الذی بدل ہے اللہ تعالیٰ کے منزل سے سمجھیے کہ جب من مبتدا اور ذات مطلب میں اور الذی اسی یہ بدل سے اور اس سے رد کر کے خبر دیں گے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد کون اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائے گا ان اراد بکم سوءا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیے اور رحمت یا اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا چاہیے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کارساز بھی نہیں, کوئی مددگار نہیں. قد یعلم اللہ المعوقین یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے روکنے والوں کو جو جہاد سے لوگ کو روکتے ہیں.
والقائلین ان کو کہنا جاتا ہے اخوانے تو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں. یا بھائی سے مراد نسب میں سے، مذہب میں نہیں، مذہب میں تو ظاہر منافق مومن کا بھائی نہیں. اللہ جانتا ہے ان کو جو جہاد سے، جو تم لوگوں میں سے جہاد سے لوگ روکتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. والقائلین ان کہنے والوں تو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی نسبی بھائیوں سے کہتے ہیں حلم الینا یار آ جاؤ اور جہاد میں نہ جاؤ. ولا یأتون المرصد جہاد میں جاتے نہیں الا قلیلا بہت کم. کیوں؟ اشیحۃ علیکم، یہ نام کا بنا کریے کہ اشیحۃ علیکم یہ بخیل ہے تمہارے خلاف، کیونکہ مال نہ ملے. اشیحۃ علیکم شحیح، شحیح بخیل کو کہتے ہیں، سمجھے؟ لا یأتون کی زمین سے حال بنے گا لا یأتون الباس الا قلیلا اشیحۃ علیکم یہ بخیل ہے تم پر اور کفر سے کام لیتے کہ مسلمان یہ کہ ان کے ساتھ جہاد میں نہ جائے مانے خون کھوتے. فإذا جاء الخوف رأيتهم جس وقت یہ کہ خوف ڈر جاتا ہے یہ کہ شر رأيتهم آپ ان کو دیکھیں گے ينظرون إليك آپ کو دیکھیں گے اس حال میں دیکھیں گے کہ تدور أعينهم کی آنکھیں گھومتی ہیں دورا قائلا آخر کرنا ان کی آنکھیں گھومتی ہیں اس طرح دورا قائلا كالذي يخشى عليه الموت اس شخص کی طرح جس پر یہ کہ موت کی ذریعے سے بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. كالذي يخشى عليه الموت موت سے بے ہوشی اس پر یہ طاری ہو. اس طرح جب خوف ڈر جاتا ہے جب تک خطرے کا منہ چلا جاتا ہے رأيتهم ينظرون إليك آپ کو دیکھیں گے ينظرون إليك یہ ينظرون رہتا ہے تو زمین سے حال ہے اور اگر تدور ينظرون کی زمین سے حال ہے یا ایک ہی سے حال والا کام کرو تو آپ کو دیکھتے ہیں تدور أعينهم کی ساتھ میں کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہے دورا قائلا اس طرح كالذي يخشى عليه الموت جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہوگی. پیدا ذهب الخوف جب خطرے کا منہ چلا جاتا ہے خوف چلا جاتا ہے تو سلقوكم بألسنتهم یہ آپ کو مارتے ہیں تیر مارتے ہیں اپنے تیز زبانوں سے بألسنتهم ہدایت ان کی وہ زبان جو کہ اللہ کا بڑا کریے کہ کیا ہے لوہے. اشیحۃ الخیر مال پر بڑے حریص ہے. سلقوكم بمعنى اصل یہ کہ رموكم اور عاصوكم آپ کو یہ تکلیف دیتے ہوئے بألسنتهم ہدایت تیز زبانوں سے اشیحۃ الخیر علی المال مال پر بڑے حریص ہے. کہتے ہیں کہ مال غنیمت ملے تو ہمیں ملے مسلمانوں کو کوئی نہ ملے اس پر سمجھے. جنگ میں آتے مر جانے کا مارے جانے کا بھی اندیشہ ہے لیکن یہ ہے کہ نہ آ جائے مال غنیمت تقسیم ہو جائے اس لیے بھی ان کا دل برداشت نہیں کرتا کہ مسلمان مارے جائیں. اولئک لم یؤمنوا یہی لوگ ہیں ان کا ایمان اللہ رسول پر نہیں ہے. وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ اللہ نے ان کے اعمال کو رائگان کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا عَلَى اللَّهِ اور احباط الاعمال کو ختم کر دینا اللہ کے لیے آسان. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا باہر نہیں نکلتے گمان کرتے ہیں کہ احزاب الاعداء دشمنوں کی جماعتیں لم يذهبوا اب تک گئے نہیں چھپے ہوئی. وَإِيَّاكَ الْأَحْزَابُ اور اگر فرض کر لو دشمن اگر آ جائے مدینے کو گھیرے میں تو یہ وقت یہ منافق پھر یہ تب پسند کرتے لو انہم بارون فی الارض کاش کہ یہ دیہات میں ہوتے دیہاتوں میں ہوتے بدوؤں کے ساتھ یہ سرور انم بائن وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے. وَإِيَّاكَ الْأَحْزَابُ اور اگر دشمن آ جائیں تو یہ وقت یہ پسند کرتے کہ لو انہم کاش یہ ہوتے بارون دیہاتوں میں سمجھے مدینے سے اللہ تعالیٰ نکل جاتے بدوؤں کے ساتھ ہوتے یہ سرور انم بائن اور وہیں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے پھر یہ کرتے فلوکان یہ ہوتا مولانا دشمن جنگ کسی طرح جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے جہاد کے لیے. لوکان کی فرض کرو اگر منافق تمہاری جماعت میں پھر بھی جائیں ماں قاتلوا الا قلیلا ایک ظاہری لڑائی ہوگی ورنہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اور ظالموں کب تک چھپو گے بہترین کمانڈر کو ہوتا ہے کہ سپاہیوں سے پہلے خود لڑائی. محمد لڑ رہا ہے اس کے بعد پھر آپ پیچھے گئے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اس کو سمجھیں یہ رب کرتے ہیں منافقین کی بات سمجھیں. نبی کی پیشگی کی کہ پیشوا قوم نے دیکھو پیشوا تمہارا خود جنگ میں حصہ لے رہا ہے. اس لیے اس آیت کا تعلق ہے جہاد سے اور سیرت والے جذبات میں نبی کے اس جماعت کے بیان کو لم کو لقد كان لكم في رسول الله أسوة قدرتم تربنا فقاكي كربلا ما حسنا ولكن جنة أستاذ صاحب ولكن جنة أستاذ صاحب بدل سے سین شین عین بینات
لیکن استاد جی کہتا ہے تلوار ہاتھ میں لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہم اس غیر مسلح جدوجہد کے قائل ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی دینی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں غیر مسلح جدوجہد؟ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ صلاح اور ہتھیار تو ہمارا زیور ہے، سب کو سبحان نماز میں 5ویں پارہ میں آپ نے پڑھا، 5ویں پارہ میں بابا نماز کے دوران بھی ہتھیار نہیں رکھو، سب کو سبحان لیکن ہمارا شرط بلو کام کی تمہیں فرد مہارت کی آپ سے ہو ماں قاتلو، ماں تمہارے ساتھ مل کر کے دشمن سے نہیں لڑیں گے الا قلیلا، الا زمانہ قلیلا تو مقبولی کی کرے گا، الا قتالا قلیلا تو مقبولی کو کرے گا۔ سمجھے؟ آگے فرماتے ہیں ظالموں خود دیکھو کمانڈر کو، رئیس المجاہدین کو جو میدان میں لڑ رہا ہے اس کی تو پیروی کرو۔ سمجھے؟ اب بھی الحمدللہ افغانستان میں دیکھنا واہ واہ قربان جاؤ افغانستان والوں کی، انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں، لیکن پٹھان بمے نسوار کی سب کو ہو زندہ پٹھان بمے نسوار اور بمے نسوار تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اپنے پیشوا کو دیکھو۔ ارے ہم مسئلہ سمجھ نہیں گیا ہے واللہ بخدا لقد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ لکم یہ اللہ کا برابر ثابتۃ قائلۃ حاصلۃ موجودۃ مستقلۃ پیار کرنے کا اس کا مطلب یہ خبر مقدم کرنے کا کام کے لیے فی رسول اللہ اللہ کا بڑا کرے، یہ حال ہے اس وقت سے، اور اس وقت حاصلۃ موصول صفت ہو گیا، یہ آنا کا اسم ہو گیا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ لمن کان یہ بدل ہے لکم سے، سمجھتا ہے یہ بدل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ابدال ظاہر من المجمل، بولو ابدال ظاہر من، اب آ جاؤ آپ یہ کر دو لقد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی کی زندگی میں لقد کان فی رسول اللہ فی رسول اللہ تو حال مقدم بنے گا اسوۃ سے، لقد کان اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ تمہارے لیے ذرا حال کہ نبی کی زندگی کے لیے ثابت اللہ تمہارے لیے ثابت ہے۔ اب تم لکم کو ہٹا دو، لکم کو یہ کہہ دو لقد کان اسوۃ حسنۃ حال کون قائلۃ فی رسول اللہ، نبی کی زندگی میں بہترین خوبصورت قسم کے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت قسم کا نمونہ کس کے لیے ثابت تھا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے کہ جو اللہ اور آخرت سے ملاقات کی امید رکھتے۔ تو اس لیے اگر مبدل میں کو ہٹاؤ گے بدل کو ثابت قائلۃ کے ساتھ نکالو گے تب بھی معنی وہی بنے گا، یہ بدل ہے لکم سے اس کا پتہ لگا۔ ارے اور سمجھ میں نہیں ہے، اگر یہ بھی آپ کو آ جائے تو بڑی بات ہے، جو اللہ اور آخرت کی دن کی امید رکھتے وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے۔ فلما رأى المؤمنون الأحزاب، جب یہ مومنین دیکھتے ہیں احزاب الاعداء، احزاب الکفار، کفار کی جماعت کو جو ایمان والے صحابہ مولانا، فلما رأى المؤمنون الأحزاب احزاب الاعداء، جب وہ دیکھتے تو قالوا هذا ما وعدنا اللہ، یہ وہ اللہ کو بنا کر یہ وہ جہاد ہے، هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے جس کا ہمیں کیا وہ ہوگا، اس کے لیے آیت موجود ہوگا، یہ وہ جہاد ہے جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے ہم سے کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے ٹھیک کیا، وما زادہم هذا الجہاد، یہ کتاب اللہ کو نہیں بڑھاتا ان کی کمزوری کو نہیں، الا ایمان و تسلیما، مگر ان کی ایمان کو و تسلیما اور ان کے اللہ کو بڑھا کے تابعداری کو، کیونکہ تابعداری اور ان کے اللہ کو بڑھا کر یہ کیا ہے بات کو مانا اور بڑھ جاتا ہے۔ آگے بتاتے کہ من المؤمنین، مومنین میں سے کچھ لوگ من المؤمنین خبر مقدم بنے گا، ثابتون قائمون حاسبون موجودون مستقرون، آپ کی مرضی ہے۔ من المؤمنین، مومنین میں سے رجال، کچھ ایسے اللہ کے بندے صدقوا، انہوں نے سچ کر کے دکھایا ماں وہ وعدہ کیا اللہ نے جس پر اللہ سے اس نے وعدہ کیا تھا کر کے انہوں نے دکھایا۔ ومنهم من قضى نحبه، کچھ نے اللہ کو بھلا کر یہ کی، ومنهم من قضى نحبه، جنہوں نے اپنی نظر کو یا اپنے اللہ کو بھلا کر یہ کی، اس کو موت کو انہوں نے پورا کر دیا۔ نحبہ کا ترجمہ نظر سے کر دو یا عادت سے کر دو، جنہوں نے اس رات کو پورا کر دیا، اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ ومنهم من ينتظر، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے، وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ کو بھلا کر انہوں نے اپنے قول کو بدلا نہیں ہے، جو کہا اس پر ڈٹے رہے بدلے نہیں ہے۔ یہ کیوں اللہ کو بھلا کرے؟ صدقوں کے ساتھ بتانے کے آگے مومنین میں سے کچھ ایسے رجال ہیں صدقوں
کہ سچا کر کے دکھاتے ماں اللہ اس جہاد کو بھی جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اس لیے کہ یہ اللہ صادقین کی صدق میں سچوں کو سچائی کی وجہ سے جنت کا بدلہ دے دے وہی واسطے المنافقین اور منافقین کو ان کے عذاب دے دے کہ عدم صدق کی ان کی عدم صدق کی وجہ سے اللہ چاہے اور یتوب علیہم یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی یہ متوجہ ہو جائے یہ بھی ایمان والوں کے ساتھ لگے گا مومن کے ساتھ نہیں ان اللہ کا غفور رحیم ارے بہت سمجھ میں آنے نہیں حضرت انس بن نضر حضرت انس بن نضر انس بن مالک کے اللہ تعالیٰ کا چچا انس بن نضر سمجھے یہ اس کے طرف اشارہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بدر میں یہ شریک نہیں تھے بدر کبریٰ میں شریک نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ کے احد کا جب موقع آ گیا احد سے پہلے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی جہاد کا موقع دے دیا تو اللہ بھی دیکھیے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں میں بھی دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں لاٹھیوں کے الفاظ کو دیکھو کوئی ساتھ میں بدر میں موجود نہیں تھا لیکن اب اگر اللہ نے موقع دے دیا تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں میں بھی دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں اس سے بڑھ کر کے اور کیا مولوی صاحب کتنا لڑا کہ 80 زخم اس کے بدن میں شہید ہو گئے 80 زخم لیکن سارے زخم جو ہے نا وہ سامنے لگی ہوئی بہادر یہ ہوتا ہے کہ سینہ تان کر کے سامنے جاتا ہے اور بلدل بھاگتا ہے تو اس کے پورا ایٹ پر سکتی ہوتا ہے بلدل بھاگتا ہے تو پھر کوئی دربار پیش میں مست تھے جنہوں نے کہا اب اگر جہاد کا موقع آئے گا تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں اور میں بھی دکھاؤں یہ کیا سن لیا یہ تو واقعی اور صدر اس کے بعد سمجھو صدر کا اصل درد اللہ نے صادق کا نام مجاہدین کی بات اب تم زبر پر زور لگاؤ بولو اب آپ زبر پر زور لگائیں لیکن واپس نہ عمومی درس کے اعتبار سے آپ اس کو خاطبہ کے ساتھ جوڑیں گے مدرسے کے ساتھ جوڑیں گے تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑیں گے لیکن یہ لفظ ہے مجاہدین کے لیے صدر اب میں نے کہا کہ تمہارے اندر ہمت زور لگاؤ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فأولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہ تو کوئی حضرت قرآن النبی ہلال بن امیہ اور اللہ کا حضرت ہلال اور اللہ کا ہمارا یہ کہ حضرت کعب بن مالک یہ تو جان سے پیچھے رکھے اور میں سچا بنوں مجاہدین کے ساتھ جاؤں تو ٹھیک ہے اب آپ کوشش کر لیں اس کے بعد اچھا کرتے مجاہدین کے احکام اور اپنے پوچھے ساتھ کی گریڈ سے ان کی بات آپ کرائے سمجھ شریعت نے بدر کی طرح سے شکل بھی لگتی ہے اور چوکی کے اندر 150 سوراخ بھی ہے اور کچھ کرنے کے لیے آپ بنایا کل مار صادقین تو صادقین کی تو پکا پاتا محرم کے قرآن کے سمجھ شریعت کے لیے استغفار کر اپنے اس تقلب پر جو تو پیچھے رہتی ہے سے ماکان یہ مدینہ ومن حولهم من الاعراب اور تم اگر سچے ہو سچوں کو اجازت نہیں ہے ماکان یہ مدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ نبی علیہ السلام تم پیچھے رہو یہ صداقت نہیں ہے یہ علم ہے سمجھ میں نہیں ہے یہ بھی صداقت اور اللہ والذین کفروا بغیظ یقاتلون مع ایمانهم کافروں کو اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا بغیظ ان کے غصے کے ہوتے ہوئے لم ینالوا خیرا اور کوئی مال وغیرہ کچھ بھی ان کو نہیں ملا کوئی بھلائی پا نہیں سکے وکفى اللہ المؤمنین القتال اللہ تعالیٰ نے مومن کی حمایت کر دی قتال سے اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے ذریعے سے اور ہوا کے ذریعے سے اس لیے کہ ہوا کو بھیجا اور ان کے نام کا بنا کر دے ان کو اٹھا کر کے ہوا نے پھینکا وكان الله قويا عزيزا اللہ کی ذات قوت والی ہے مالک وانزل الذين ظاهروا خدا نے اتار دیا اللہ کا بھلا کرے ان یہود کو بنو قریظہ کے لوگ میں نے 4 باتیں آپ کو بتایا وانزل الذين ظاهروا اللہ نے اتار دیا وہ بنو قریظہ والوں کو الذين ظاهروا جنہوں نے ان احزاب کے ساتھ تعاون کیا تھا ان کو اتارا اللہ کا نے یہ کون ہے الذين ظاهروا جنہوں نے اتارا ان کو جنہوں نے تعاون کیا تھا احزاب کے ساتھ یہ کون تھے اللہ قوم نے کتاب یہودی لوگ یعنی بنو قریظہ والے یہ ہو گیا سمجھنے میں شامل تھے وانزل الذين اور اللہ نے اتار دیا ان لوگوں کو کسا ہر جنہوں نے دشمنوں سے تعاون کیا تھا
کس سے؟ من سیاسی ان کے محلات سے. سمجھ رہے ہیں؟ من اہل کتاب انظر کے ساتھ غلط کرو گے غلط ہوگا، اور من سیاسی کو مطابق کرو گے ایک انظر کے ساتھ غلط ہوگا. اس لیے کہ قانون الہی ہے ایک متعلق کے ساتھ ایک جنس کے دو متعلق کی وجہ سے نام پتہ کرتا ہے. نوٹ کرو بولیو اندھیرے بولو. ایک متعلق کے ساتھ دو متعلق ایک جنس کے، پہلے والا بھی من اندر کے ساتھ متعلق، دوسرا والا من سیاسی میں اس کے ساتھ متعلق. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اور اگر کبھی اس طرح ہوتا ہے تو اس میں تعمیل کرتے نبی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس لیے دونوں دنوں کے معنی میں الگ الگ ہے. من ابتدائی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس طرح کچھ فرق پڑ گیا. وانزل الذین ظاہرون علی قومهم من اہل الکتاب من سیاسی ان کے محلات سے اللہ نے نیچے اتار دیا. وقتذف فی قلوبہم اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا. اور پورے زمانے اور عذاب کے دل میں رعب تمہارے لوگوں کو احکام کا لینے کے وجہ فریقا قتلتم ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا، اور فریقا قتلتم وتاسرون فریقا وحسدتم فریقا اور ایک کو تم لوگوں نے اللہ کا ولا کر قیدی بنا دیا. ارے کچھ فرق پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ قیدی بنا دیا کیا یہ ہو گیا؟ بچوں کو لے کے اللہ کو ولا کر عورتیں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا دیا جو کہ انہوں نے عہد شکنی کر دی اور بڑوں کو قتل کر دیا. جو جنگی لوگ تھے بوڑھے بوڑھوں کو چھوڑ دیا اور عورتوں کو قیدی بنا دیا اور بچوں کو. فریقا قتلتم وفریقا وتاسرون فریقا وحسدتم فریقا وحسدتم فریقا اور قیدی بنا دیا تم نے. باقی مضارع اور ماضی کے معنی میں، اور پھر مضارع کے ماضی کو مضارع سے تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ الف لام میں آپ کو بتایا. فریقا قتلتم وفریقا تقتلون. وجہ میں نے آپ کو بتائی. اگر نہیں ہے آپ کو ہاتھ کھڑا کر پھر میں دوبارہ بتاؤں. سمجھ لیں گے یہ استحزار کے لیے بنا. ماضی میں بات ہو چکا ہے لیکن استحزار امر ماضی کو استحزار ملازم کر رہا ہے کہ مجاہد اب بھی سمجھ کوئی آ جائے تو قتل کرو اور کوئی آ جائے تو اس کو آپ قیدی بنا. امور ماضی امور استقبالیہ سے حالیہ سے تعلق ہے. اور سب مرغم مدیان بنو قریظہ والوں کے ان کی زمین مدیان ان کے گھروں کا اللہ نے تمہیں مال اس بنا دیا ہمارا مسلمان کا وارزن اور ایسے اللہ کا والا کی زمین لم تدعو جس کو آپ نے روم بھی نہیں ڈالا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں مال اس بنا دے گا. وہ خیبر کے بعد وہ بھی ہو گیا. اور کان اللہ قدیر علی کل شیء ازل سے لے کر کے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب بنو قریظہ کی جب بات آ گئی تو ہمارے والے جانے ہماری ماں نے کہا کہ پیسہ راوڑا داماد دس راوڑا پیسہ راوڑا مال راوڑا مال راوڑا. سمجھتا ہے نفقہ خرچہ میرے بھائی اگر زیادہ شادی کرو گے تو یہ ہوگا. ہماری ماں نے بھی اللہ کو منع کرے چھوٹا بھی سلسلہ ہوا. سمجھے بخاری اور مسلم کے اندر واقعہ تک شروع ہو جاؤ کہ کس طرح ازواج مطہرات میں اختلاف رہا. اس لیے دوسری شادی ہاتھ کھڑا کرو کہ تو ہونا چاہیے کرنا نہیں. سمجھیے زیادہ شادیاں 2 3 4 وہی انسان کرے جو سب سے بڑا عقل مند ہو. جیسے کہتی ہے 100 جو سب سے بڑا عقل مند ہو وہ زیادہ شادی کرے، یا سب سے بڑا بے وقوف ہو جیسے کہ بلوچ ہو. درمیان ذہن والے آپ لوگ جو درمیان ذہن والے تو درمیان والے 2 3 شادیاں 4 شادیاں ایک تقسیم یہ. دوسری تقسیم یہ ہے کہ زیادہ شادیاں وہ کرے جو سب ماں باپ ہر ایک کو الگ ملک میں رکھے اور ہر ایک کی اولاد کو الگ دے دے، ایک دوسرے کی شکل بھی دے. سب ماں باپ بیوی کو الگ الگ ایک. یا دوسری صورت یہ کہ اتنا ظالم ہو کہ 3 4 دنیا ایک مکان میں رکھے اور جو بھی بولا کس کر کے پیتا اس کے بھی مارے اور جنات ہو جائے گا کہ انشاءاللہ وہ خود بخود لیں گے منہ میں کس کر کے جوتا مارے. یہ 2. تیسری صورت یہ کہ ایسا چیٹر ہو وہ عمری اندر کچھ بھی کوئی شوہر کوئی جھاڑو میں اٹھا کر کے مار دیتا نہیں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے گروہی کے کے بس کے مہمان بن کر کے دیا تو وہ میرے سے پہلے ساتھ سنا دی یار ہم نے بالکل نہیں سمجھ سکا بلو پورے کا کمال آ گئی. اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ تم نے پوری طرح حیات دنیا اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہو وسیع نہ کہا اور دنیا کی کر و فر کو خوش
اسمائی کو جاتے فتعالین یہ ان شرطی کا جواب ہے فتعالین بس آ جاؤ ممتعکن میں آپ کو کچھ تحفہ دے دوں اور وہ ہوتا جی جس کو آپ نے سیقول صبح کے اندر دوسرے کار میں آپ نے پڑھا سمجھ چند کپڑے ہوتے آپ کو تحفے دے کر کے اور سب رکھنا اور پھر تمہیں طلاق دے دوں صراحا جمیلا خوبصورتی سے الگ کر دوں فإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة اور اگر یہ کہ اللہ رسول اور آخرت والے گھر کو چاہتی ہو تو فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما جو تم میں سے نیکوکار ہے ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا یا نساء نبی اے نبی کی بیویوں من یا چونکہ من کا کام میں آپ کو بتا چکا ہوں یا کہ مذکر ہے لیکن یہ بھی من لفظی طور پر مذکر ہے اگر چیز من سے اب آگے جا کر کے یہ من جاتے اور یوزار لہر ازار کو پھر یہاں پر کہا زمین مونس ہے آگے ومن یقرب خود ادھر بھی مذکر اور بتا ہمارے سامنے پھر بھی یہ زمین لایا یہ من کا قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں ابتدا میں فرماتے کہ یا نساء نبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ کہ تم میں سے معصیت کے ظاہرہ کا ارتکاب کرے گی یضاعف لها العذاب اس کے لیے بھی عذاب کر دیا جائے گا ذیل دوبارہ سمجھے اضافہ بنے گی اور کھلے مطلق بنے گا وقال یسیرا علی اللہ اور اس کو اس طریقے سے یہ عذاب دے دینا اور یہ دوبارہ عذاب سے دو چار کر دینا یہ اللہ کی کوئی مشکل نہیں ہے یہ آسان ہے ومن یقول تھوڑا سا دوبارہ پھر آئے